بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 14 ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم منافقین کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ دو اقسام رکھتے ہیں آپس میں، اعتقادی اور عملی، اور دونوں قسم غزوہ احزاب خندق میں شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان کا ایک جماعت، ایک گروہ آپس میں یہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے نعوذ باللہ ہمارے ساتھ دھوکے کے وعدے کیے تھے، دھوکے پر مبنی وعدے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک جماعت نے کہا، کچھ لوگ، گروہ، طائفہ، یا اہل یثرب، اے مدینے والو، لا مقام لکم، یہاں پر تمہارا کوئی مقام نہیں۔ مقام جگہ کو کہتے ہیں، گھر کو کہتے ہیں، مقام حیثیت کو بھی کہتے ہیں عربی میں، تو تمام معنی ٹھیک ہے اپنی جگہ۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ منافقین لوگ کہ یہاں پہ تمہاری کی حیثیت ہے، یہ سردی ہے، کوئی کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے، کمبل نہیں ہے، کوئی معاونت ابھی تک نہیں آیا اللہ کی طرف سے، نعوذ باللہ، کہ تمہارا باس پرس ہو جائے یہاں پہ، تو چلے جاؤ اپنے گھروں کو واپس۔ دوسرا یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ٹہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ تو یہاں پہ گھر نہیں ہے، کوئی بلڈنگ نہیں ہے، کوئی یہاں پہ رہنے کا بندوبست نہیں ہے، تو جاؤ اپنے گھروں کو واپس۔ اسی طرح کہتے ہیں یا اہل یثرب، اے مدینے والو، آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں، اے یثرب والو، لا مقام لکم، یہاں تمہاری ٹہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، پر جاؤ، لوٹ جاؤ، واپس جاؤ اپنے گھروں کو۔ یہ ایک جماعت کے بارے میں تبصرہ تھا۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، ایک جماعت، کچھ لوگ، ایک گروہ آنے لگے، وَيَسْتَأْذِنُ، اجازت مانگ رہے تھے، اجازت طلب کر رہے تھے، فریقٌ، ایک جماعت، منہم، ان افراد میں سے، النبی، پیغمبر سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، النبی، الاسلام ہے اس میں، معرفہ، منہم النبی، اپنے پیغمبر سے اجازت مانگ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، بطور بہانہ، جانے کی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے، بنا رہے تھے، پیش کر رہے تھے، پیغمبر کے پاس آگے یقولون، کہہ رہے تھے، ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر خالی ہے، عورت کا معنی ہے خالی، غیر محفوظ۔ یہ ہم ایک مہینہ ہو گیا، ہم اپنے گھروں سے یہاں پہ آئے ہیں، گھر میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہے کہ گھر کا بندوبست کر لے، کوئی سامان بازار سے سودا سلب کر کے آ جائے، بیماری تھی گھر میں، تو اگر آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے گھر کو جائیں تاکہ پتہ لگا لیں کہ کیا صورتحال ہوگا وہاں پہ۔ یہ حقیقت پر مبنی باتیں نہیں تھی، یہ جانے کے لیے، بھاگنے کے لیے، میدان جنگ کو چھوڑنے کے لیے بہانے بنا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر خالی ہے، میں غیر محفوظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جملہ معترضہ کے طور پہ اس کا حقیقت حال بتا رہا ہے، وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ خالی نہیں تھے، یعنی وہ جھوٹ بول رہے تھے، بہانے بنا رہے تھے، بہانے تلاش کر رہے تھے جانے کے لیے، بھاگنے کے لیے۔ خود بتا رہا ہے، إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ صرف فرار چاہتے تھے، وہ بھاگنا چاہتے تھے۔ إِن يُرِيدُونَ، وہ نہیں چاہتے تھے، إِلَّا فِرَارًا، سوائے بھاگنے کے، إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے کہ میدان جنگ کو چھوڑ کے جائیں گھر، کیونکہ یہ 10,000 کا جو لشکر آیا ہے کہ وہ آئے، ان پہ چڑھائی حاصل کرے تو ان کو ختم کر دیں گے، تو اس سے پہلے جانا چاہیے یہاں سے۔
یریدون الا فرارا، وہ تو بھاگنا چاہتے تھے۔ تو ایک جماعت ایسی بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ حقیقت حال بتا رہا ہے، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، اگر پرس کرے یہ لوگ، یہ گروہ، یہ جماعتیں، یہ جو احزاب کی شکل میں جو فوج آئی ہے، اگر ان پہ داخل ہو جاتی، نہیں آئے، لیکن اللہ پرس تقدیراً بیان کیا کرتے ہیں، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، اگر پرس کرے یہ لوگ ان پہ چھڑائی حاصل کیا کرتی، داخل ہو جاتی، من اقطارہا، اطراف سے، اقطار قطر کی جمع، طرف، سائڈ سے، مدینہ کے مختلف جوانب سے یہ آ کر مدینہ کے اندر داخل ہو جاتی، حملہ کر کے قبضہ کرتے، تو ان کا حقیقت حال اس وقت یہ ہوتا، ثم سئلوا الفتنۃ، پھر ان سے بغاوت کے لیے کہتے، فتنہ، آزمائش، فتنہ، عذاب، فتنہ، تخریب کاری، فتنہ، بغاوت، اندرونی بغاوت، خلفشار، ثم سئلوا الفتنۃ، پھر ان کو بغاوت کے لیے کہتے، لآتوها، تو ضرور قبول کرتے، لآتوها، تو ضرور قبول کرتے، لآتوها، تو ضرور قبول کرتے، ان کی بغاوت منظور کرتے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور وہ بہت کم وقت انتظار بھی نہ کرتے، وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا، انتظار بھی نہ کرتے، دیر بھی نہیں کرتے، دیر بھی نہیں لگاتے، بہا، اس کی منظوری میں، إِلَّا يَسِيرًا، مگر بہت کم وقت۔ یہ نہیں سوچتے تھے پھر کہ یہ لوگ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ملو اور اپنے ملک، اپنے قوم کے خلاف ہو جاؤ، تو کیا ہم بڑوں سے پوچھیں تو پھر آپ کی بات مانیں گے، یا کوئی سوچ سمجھ کے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ہمارے فائدے کی ہے یا نہیں ہے، تو اس میں انتظار بھی نہ کرتے۔ یہ اتنے بوزدل لوگ ہیں کہ پرس کرے اگر یہ لوگ ان پہ چڑھائی حاصل بھی کرتے، اندر آ جاتے اور ان کی بغاوت کے بارے میں ان سے کہہ دیتے، بات کرتے، تو وہ فوراً قبول کرتے تھے ان کو، بات کو۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر یہ لوگ ان کی جوانب سے آتے اور حملہ کرتے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، اور پھر ان کو بغاوت فساد کے لیے کہہ دیتے، لَآتَوْهَا، تو وہ قبول کرتے، وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور وہ بہت کم انتظار بھی نہ کرتے۔ تو اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، وہ تو یقیناً اس سے پہلے اللہ سے وعدے کر چکے ہیں، اس موقع سے پہلے مختلف موقعوں پہ وہ اللہ سے رسول کے ذریعے وعدے کر چکے ہیں اس بات کی کہ لا یولون الادبار، کہ وہ پیٹ نہیں دکھائیں گے، نہیں بھاگیں گے میدان جنگ سے۔ جب وہ اسلام لا رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے، پیغمبر کے ساتھ تھے جو، تو وہ موقع پر موقع اپنی بہادری کی باتیں بتاتے تھے کہ جب ہم پہ کوئی سخت موقع آ جائے تو ہم میدان جنگ کو نہیں چھوڑیں گے، پیٹ نہیں دکھائیں گے، کفار کو نہیں بھاگیں گے، پیرار اختیار نہیں کریں گے۔ تو اب کیا ہوا ان کو کہ وہ پیرار اختیار کرتے ہیں؟ یہ تو جھوٹی ہے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ، یقیناً وہ اس سے پہلے وعدے کر چکے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، اس بات کا لا یولون الادبار، کہ وہ پیٹ نہیں دکھائیں گے، پشت نہیں دکھائیں گے، نہیں بھاگیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ تو اپنے وعدوں کا پوچھنے والا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے کیوں ایسے وعدے کیا کرتا ہے کہ پھر اسے نبھاتے نہیں، نبھا نہیں سکتے تو وعدے نہ کرو اس طرح۔ یہ کیسے لوگ ہیں ڈرپوک، ڈر کے مارے جب خوفداری آ جاتی ہے ان پہ تو باہر نکلنے کی بہانے تلاش کیا کرتے ہیں۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ تو اپنے وعدوں کا پوچھنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے ان لوگوں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، ہرگز فائدہ نہیں دے گا تمہیں تمہارے فرار، تمہاری بھاگنا جس مقصد کے لیے ہے کہ ہم میدان جنگ سے باہر نکل آئیں گے تو موت سے بچ جائیں گے، یہ فائدہ ان کو مد نظر ہے،
تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ موت کے لیے وقت مقرر ہے اللہ کی طرف سے، تو اس موت سے بچنا ممکن نہیں ہے، تو کیوں بھاگتے ہیں؟ قل کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے انہیں، لَن يَنفعكم الْفِرَارُ، ہرگز تمہاری بھاگنا تمہارے لیے نفع بخش نہیں ہوگا، ان فررتم من الموت، اگر تم موت سے بھاگو گے، تمہاری یہ جو بھاگنا ہے، فرار ہے، یہاں سے نکلنا ہے، اگر یہ موت کی وجہ سے ہے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے آپ اس میں۔ اب قتل یا قتل سے، موت سے موت طبعی مراد ہے، جو اپنے موت انسان خود مرتا ہے، اور قتل تو دوسری کی جانب سے ہے، جس طرح کہ میدان جنگ میں اکثر ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں، اگر آپ کا اپنا موت یہاں پہ مقرر ہو خود، تو بھی آپ دوسری جگہ نہیں جا سکتے، وہاں جہاں پہ آپ کا موت مقرر ہے وہاں پہ آپ کو موت ہی ملے گا۔ اب القتل یا دوسری کے قتل کی طرف سے، وَإِذًا لَتُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت تھوڑے فائدہ کے بغیر آپ کچھ فائدہ بھی نہیں حاصل کرتے، وَإِذًا لَتُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت بہت کم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں آپ، جو آپ کی نظر میں ہے کہ شکر ہے کہ میں آیا اور موت سے بچ گیا، حالانکہ آپ کا موت وہاں پہ مقرر ہی نہیں تھا، اس لیے آپ یہاں پہ آ چکے ہیں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو تسلی دینے کے فائدے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا آپ کو۔ قل کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو بھاگنے کی تکل میں ہے، من ذا الذی، کون ہے وہ، من ذا الذی، کون ہے وہ ہستی، کون ہے وہ ذات، کون ہے وہ شخص، یعصمکم من اللہ، جو تمہیں اللہ سے بچائے۔ اگر اللہ آپ کی کوئی برائی چاہے تو کون ہے جو آپ کو اس برائی سے بچا لے؟ نہیں، من ذا الذی، کون ہے وہ، یعصمکم، جو تمہیں بچائے، من اللہ، اللہ سے، یعنی اللہ کے عذاب سے، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تمہیں کوئی برائی دینا چاہے، اگر اللہ تمہیں کوئی برائی دینا چاہے تو کون ہے جو آپ کو اس برائی سے بچا سکتا ہے، عذاب سے، تکلیف سے، مالی ہو یا جانی ہو، او اراد بکم رحمہ، یا اللہ ارادہ کرے تمہارے رحمت ہاں، تو کون منع کر سکتا ہے اللہ کی رحمت؟ کسی سے نہیں۔ کوئی مال غنیمت اللہ آپ کو دینا چاہے، کوئی فتح سے آپ کو ہمکنار ہونا چاہے، تو کون ہے جو آپ سے یہ منع کرے؟ تو برائی سے بچانے والا، بلائی سے منع کرنے والا، بلائی دینے والا اور برائی دینے والا اللہ نے جب نہیں چاہا تو کون نہیں اسی طرح کر سکتا خلاف ورزی۔ ان اراد بکم سوءا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی برائی چاہے تو کون بچانے والا نہیں، او اراد بکم رحمہ، اس کا مقابل بیان ہو رہا ہے کہ اللہ اگر تمہیں کوئی رحمت دینا چاہے، بلائی دینا چاہے، آپ کو کوئی مال دینا چاہے، عزت دینا چاہے، تو کون اسے منع بھی نہیں کر سکتا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کی علاوہ ولی، کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ مددگار، نہ مددگار پائے گا آپ کے لیے، نہ کوئی دوست پائے گا جب اللہ آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہیں گے، اور جب اللہ آپ کو کوئی رحمت دینا چاہے تو کون منع کرنے والا بھی نہیں پائیں گے، کیونکہ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم میں سے معوقین کو۔ معوقین وہ لوگ ہیں جو خود بھی نہیں نکلتی جہاد کے لیے، خود بھی نہیں جاتے جہاد کے لیے، خود بیٹھے رہتے ہیں اور دوسروں کو یہ رکوانے کی مختلف کوششیں کیا کرتا ہے، ایسے لوگوں کو معوقین کہتے ہیں۔ وَقَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ، یقیناً جانتا ہے اللہ تعالیٰ تم میں سے معوقین، دوسروں کو پیچھے رکوانے والوں کو، وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ، اور ان لوگوں کو بھی جو کہتے ہیں، وَالْقَائِلِينَ، اور کہنے والے وہ لوگ، لِإِخْوَانِهِمْ، جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ہم آہم لوگوں سے، جو کہتے ہیں ہَلُمَّ إِلَيْنَا، ہماری طرف آؤ، جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ بیٹھے رہو ہمارے ساتھ، میدان جنگ میں نہ نکلو، ہمارے ساتھ مزے اڑاؤ جس طرح کہ ہم اڑاتے ہیں، ہماری طرف آؤ،
ہلم الینا ہماری طرف آؤ، ولا یاتون الباس لڑائی کی طرف نہ جاؤ، میدان جنگ کی طرف نہ جاؤ، الا قلیلا مگر بہت کم تعداد میں جاؤ، زیادہ یہاں بیٹھے رہو، ایک معنی۔ دوسری معنی الا قلیلا مگر بہت کم، صرف حاضری لگا دو وہاں پہ میدان جنگ میں، کہ آپ اس رات کو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھیں کہ اطلاع تو آیا ہے، اور جب موقع مل جائے آنکھوں سے ادھر ادھر ہو کے تو پھر جلدی واپس آنا، ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھ رہنا، بہت کم وقت کے لیے جاؤ، بہت کم تعداد میں جاؤ۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ نہ جاؤ میدان جنگ کی طرف، لڑائی کی طرف، إِلَّا قَلِيلًا مگر بہت کم، یا کم وقت کے لیے یا تعداد میں کم۔ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ یہ لوگ تمہارے حق میں بخیل ہیں، مسلمانوں سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ یہ لوگ تمہارے ساتھ بخل سے کام لیتے ہیں، أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ تمہارے حق میں بخیل ہے۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ جب ان پر خوف طاری آ جاتی ہے، خوف کا وقت آ جاتا ہے ان پہ، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ ان کا حقیقی صورتحال اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یہ ایسے بزدل اور ڈرپوک لوگ ہیں کہ جب خوف طاری کے عالم ہوتا ہے ان پہ، رَأَيْتَهُمْ تم انہیں دیکھ لو گے، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وہ تمہارے طرف دیکھنے لگتے ہیں، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ اپنی آنکھوں کو گھماتے رہتے ہیں، تدورو ادھر ادھر کیا کرتے ہیں، آیونہم اپنی آنکھوں کو، کاللذی اس شخص کی طرح، کافر پہ تشبیہ، کاللذی اس شخص کی طرح، یغشی علیہ من الموت جس پر موت کی غشی طاری ہو، جو جاننے کی حالت ہوتی ہے انتہائی سخت گیر، اور انسان مر رہا ہوتا ہے تو اپنے آنکھوں کو ادھر ادھر گھماتے ہیں، نظریں ادھر ادھر کیا کرتے ہیں کہ کیا ہوگا، تو یہ شخص جب ان پر خوفداری آ جاتی ہے تو ان کا صورتحال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بے ہوش آدمی کی طرح، جو انسان نشاور ہوتے ہیں، وہ بے ہوشی کے عالم میں ہوتا ہے تو کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی ادھر نظر کیا کرتا ہے، کبھی ادھر نظر کیا کرتا ہے، دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کرتا ہے، مجھے کون دیکھتا ہے کہ نہیں، تو یہ ایک بے ہوشی کے عالم میں جس طرح انسان ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے نظر کے اعتبار سے، تو اس کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ جب وہ گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے ان سے، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ جب خوف کی فضا ختم ہو جاتی ہے تو کیا صورت ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ چاٹنے لگتے ہیں، سَلَقُوكُمْ تم سے ملتے رہتے ہیں، تمہیں چاٹنے لگتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ تیز زبانوں سے، السنہ لسان کی جمع زبان، حِدَادٍ تیز، تیرج ورطمندوائیو، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ تیز زبانوں سے، بڑی زبان نکلتی ہے ان کی، کہ شکر ہے کہ میں تمہارے ساتھ تھا۔ یہ جو بزدل آپ جانتے ہوں گے کہ ایک مجلس میں ایک جنگ ہوتا ہے، بہت سے ساتھیوں کے آپس میں کسی کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، تو جو ڈرپوک ہوتا ہے جب وہ مقابلین کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ اپنے پوشیدہ جگہ ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ کہاں پہ میں پوشیدہ ہو جاؤں، الگ ہو جاؤں کہ مجھے کون نہ دیکھے۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہ آتے ہیں اور تیز زبانوں سے دعوی کیا کرتے ہیں، شکر ہے کہ میں آپ کے ساتھ تھا، انہوں نے مجھے دیکھا تو یہ بھاگ گئے، اگر میں آپ کے ساتھ نہ ہوتا تو ایسا صورتحال پیدا نہ ہوتا، پھر یہ آپ کو پھر ختم کر دیتے تھے۔ تو اسی طرح کے یہ منافقین لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تبصرہ کیا کرتا ہے کہ ان کا حقیقی صورتحال یہ ہے کہ جب خوفداری کی حالت ان پہ ہوتی ہے تو تمہیں تانے دینے لگتے ہیں، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ تیز زبانوں کے ذریعے تمہیں تانے دینے لگتے ہیں، تمہیں چاٹ لیتے ہیں۔ وَأَشِحَّةً عَلَيْكُمْ یہ اپنے حق میں لالچی ہوتے ہیں، أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ اپنے حق میں لالچی ہوتے ہیں۔ جب ایک شخص اپنے حق میں لالچی ہوتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ بخل کرتے ہیں، کیوں؟ اب جنگ ختم ہو گیا ہے، کفار بھاگ گئے ہیں، دشمن بھاگ گئے ہیں، مال غنیمت سمیٹنا ہے، تو یہ کہتے ہیں، میں تمہارے ساتھ تھا، مجھے بھی غنیمت میں کچھ حصہ مجھے بھی دو،
یہ سب تو میرے وجہ سے ہوا، وہ بھاگ نکلے۔ اشیحۃ علی الخیر، یہ جو تیز زبان چلاتے ہیں اس کی وجہ اللہ نے یہ بتایا، اشیحۃ علی الخیر، اپنے حق میں لالچی ہوتے ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا، حقیقت میں یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ جو روزے رکھتے تھے، جو نماز پڑھتے تھے، جو جہاد کے لیے آئے تھے، جو سختیاں برداشت کر رہے تھے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کے ایسی اعمال کو بھی ضائع کر دیا ہے۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا ہے، ضائع کر دیا ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ کام تو اللہ پہ آسان ہے، اللہ کو کچھ مشکل نہیں ہے کہ کسی کے اعمال کو ضائع کرے۔ یحسبون الاحزاب، وہ ان جماعتوں کے بارے میں یہ گمان کرتے تھے، یحسبون، وہ خیال کرتے ہیں، الاحزاب، ان جماعتوں کے بارے میں، ان لشکروں کے بارے میں، لم یذهبوا، کہ وہ نہیں گئے، ابھی تک وہ نہیں گئے، ظاہری طور پہ تو بھاگ نکلے ہیں، لیکن ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی تک نہیں گئے، شاید کہ دوسری بار بھی حملہ کر لے۔ تو ان کے بارے میں ان کا خیال یہ ہوتا ہے، ان ڈرپوک لوگوں کا۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اگر یہ جماعتیں ان پہ چڑھ آ جاتی بھی، یَوَدُّ، تو یہ لوگ یہ تمنا کرتی، یہ آرزو کرتی، یہ دوست رکھتی، یَوَدُّ، مودت، دوستی، یہ بات دوست رکھتی، یہ تمنا کرتی، لو انہم بادون بالاعراب، کاش ہم اس وقت صحرا نشین ہوتے، دیہات میں رہتے، یہاں سے نکل جاتے پہاڑوں کی طرف، دیہات کی طرف، کہ وہاں پہ کوئی جنگ نہ ہوتی۔ یسألون عن انبائکم، تمہارے خبروں کے بارے میں سے پوچھتے، رسالے پڑھتے، اخباریں پڑھتے، ٹی وی ریڈیو کے ذریعے معلومات حاصل کرتے، آتے جاتے لوگوں سے معلومات حاصل کرتے کہ کیوں ہوا میدان میں، کتنے مرے وہاں پہ، کیا ہوا، کس کو فتح ہوا، کس کو شکست ہوئی۔ یہ بات صرف پوچھنے کے لیے ان کی تمنا یہ ہوتی کہ وہ لڑائی کے وقت ہم یہاں پہ نہ ہوتے تو اچھا ہوتا۔ یسألون، پوچھتے ایک دوسرے سے، عن انبائکم، تمہارے خبروں کے بارے میں، بڑے بڑے خبریں، انباء، خبریں، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اگر یہ تم میں ہوتی بھی جس طرح کے تھے، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، بہت کم جنگ کرتے، یہ تو ڈرپوک لوگ ہیں، کوئی جنگ نہیں کر سکتے تھے، بہت کم جنگ میں بزور شامل ہوتے، کچھ حاصل نہ کر سکتے تھے فائدہ کی۔ تو اللہ نے ان کا حقیقی صورتحال بیان کیا کہ یحسبون الاحزاب، یہ لوگ خیال اور گمان کرتے ہیں، یہ قسم کے لوگ، لم یذهبوا، کہ وہ کفار ابھی تک گئے نہیں۔ وَإِيَاتِ الْأَحْزَابُ، اگر یہ جماعتیں ان پہ چڑھ بھی آ جاتی، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ اگر یہ جماعت ہے، یہ فوج لشکر ہے، ان پہ بھی چڑھ آتی، دوسری بار حملہ بھی کرتی، یا آتی، یا ودو، تو یہ تمنا کرتی، لو انہم بادون بالاعراب، کاش ہم صحرا نشین ہوتے، دیہات کی طرف چلے جاتے۔ آئندہ کے لیے اگر ہمیں پتہ چلا کہ یہ لوگ دوبارہ آ رہے ہیں تو ہم میدان جنگ میں نہیں آئیں گے، پہاڑ کی طرف جائیں گے، پوشیدہ ہو جائیں گے، خفیہ جگہوں پہ جائیں گے۔ یسألون، وہ پوچھتے تھے، عن انبائکم، ان کی خبروں کے بارے میں، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اگر یہ تم میں تھی بھی، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، وہ بہت کم جنگ کیا کرتے۔ تمت بالخیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔